الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد باب نفخ الصور سور کا پھونکا جانا قیامت جو قائم ہوگی حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اور اسی سے سب ختم ہوں گے وہ اس کو بتلانا چاہتے ہیں قال مجاہدون السور کہیت البوق زجرۃ صیحۃ وقال ابن عباس الناقور السور الراجفۃ النفخۃ الاولى والرادفۃ النفخۃ الثانیہ. یہ سور کے متعلق اس کی شکل کیا ہوگی حضرت مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ تفسیر میں سے ہیں ان کا قول نقل کیا کہ سور کا حیت البوق کہ سور جو ہے وہ بگل کی شکل کا ہوگا نرسنگے کی شکل کا. وہ جیسے سینگ ہوتا تھا پہلے زمانے کے اندر جو بڑا سینگ آواز نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جس کو نرسنگا کہتے تھے. اب تو باقاعدہ اس کے لیے بنائے جاتے ہیں آلات تو بگل کی شکل کا ہوگا لیکن اب اس کی باقی آگے بڑا کتنا ہوگا یہ کوئی تفصیل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آواز پیدا ہوگی اور وہی آواز جو ہے وہ ساری دنیا کی ہلاکت کا سبب بنے گی. فإنما هي زجرۃ واحدہ سورہ صافات کے اندر باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ ایک للکار ہوگی اور امام بخاری اس کا ترجمہ کرتے ہیں صیحۃ چیخ چنگاڑ زور کی آواز جس کے سننے سے سب مخلوق ختم ہو جائے گی. وقال ابن عباس الناقور السور فإذا نقر في الناقور یہ سورہ مدثر کے اندر ہے جب سور میں پھونکا جائے گا کیونکہ اس میں بھی سور کا تذکرہ ہے اس لیے اس آیت کے اس لفظ سے اس کی طرف اشارہ کیا. الراجفۃ النفخۃ الاولى والرادفۃ النفخۃ الثانیہ سورہ والنازعات میں یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ جس دن ہلا دینے والی ہلا ڈالے گی. یہ جو پہلا سور
جو پھونکا جائے گا اس کو راجفہ سے تعبیر کیا، اور پھر تتبعہ الرادفہ، اور اس کے پیچھے آنے والی آئے گی، یعنی ایک جھٹکا آئے گا۔ تو راجفہ سے مراد پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا وہ ہے، اور رادفہ سے مراد بعد والا جو سور پھونکا جائے گا وہ ہے۔ اب یہ قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا اس کی تعداد اور گنتی کیا ہوگی، اس سلسلے میں حضرات علماء کے اقوال مختلف ہیں، 2 سے لے کر 5 تک کا قول ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن حزم کا قول نقل کیا ہے کہ یہ 4 نفخات ہوں گے، یعنی سور کل مجموعی طور پر 4 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، روئے زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب پر موت طاری ہو جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو جو مردے ہیں وہ سب زندہ ہو جائیں گے، اور حساب کے لیے میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زمین کو سپاٹ بنا دیا جائے گا، وہ وہاں جمع ہوں گے۔ اور پھر تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ جو میدان حشر میں لوگ جمع ہوئے تھے حساب کے لیے، ان پر ایک بے ہوشی اسی طاری ہو جائے گی۔ حساب کتاب کے لیے جو انتظامات ہوں گے وہ لوگوں کے سامنے نہ آویں، اس لیے ایک شکل ہوگی، گویا یہ ایک بے ہوشی سی طاری ہوگی اس سور کے پھونکے جانے سے۔ اور چوتھی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ جو بے ہوشی طاری ہوئی تھی تیسری مرتبہ کے سور پھونکے جانے کی وجہ سے وہ دور ہو کر دوبارہ لوگ ہوش میں آ جائیں گے۔ یہ 4 مرتبہ گویا سور کا پھونکا جانا، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور بعض حضرات نے 5 کا بھی قول کیا ہے، 3 اور 2 کے بھی اقوال ہیں۔ بہرحال یہ زیادہ تر حضرات جو ہیں وہ 4 کے قائل ہیں۔ تو یہ تو سور کی تعداد کی تفصیل ہوئی۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن ابی سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج انہما حدثاه ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال استب رجلان، رجل من المسلمین ورجل من الیہود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ 2 آدمیوں کے درمیان گالم گلوچ یا بولا چالی ہوئی، تیز گفتگو ہوئی۔ ایک مسلمان تھا، دوسرا یہودی تھا۔ تو اس جھگڑے کے دوران گفتگو مسلمان نے قسم کھانے کے لیے یہ کلمہ اپنی زبان سے کہا، والذی اصطفیٰ محمدً صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لوگوں کے اوپر آپ کو فوقیت عطا فرمائی، چنا، انتخاب فرمایا۔ فقال الیہودی والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، تو یہودی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہان والوں کے مقابلے میں چنا، فوقیت عطا فرمائی۔ جب یہودی نے یہ جملہ کہا، قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فغضب المسلم عند ذلک، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی حضرت موسیٰ کی فوقیت گویا ظاہر ہوتی ہے، تو اس مسلمان کو غصہ آیا، فلطم وجہ الیہودی، اس نے اٹھا کر یہودی کو تماچا مار دیا۔ فذهب اليهودي الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلمين، وہ یہودی فریاد کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جو معاملہ اس کے اور مسلمان کے درمیان میں ہوا تھا وہ اس نے پورا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ بعد میں اس مسلمان کو بھی بلا کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق چاہی کہ ہاں اس نے اقرار کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تخیرونی علی موسیٰ. اس پر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں مجھے فضیلت نہ دو، ترجیح نہ دو. اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب نبیوں سے بڑھ کر کے بنایا ہے، تو کوئی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام اور مرتبے کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو سب نبیوں کے مقابلے میں بڑا بتائے تو اس میں اشکال کی کیا چیز ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جس ترجیح دینے سے اور فضیلت سے منع فرمایا ایسا انداز ترجیح دینے کے لیے اختیار کرنا جس سے دوسرے نبی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی لازم آتی ہو. دو شخصیتیں اپنی جگہ پر بڑی باعزت شخصیتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، ان میں سے ایک مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بڑھ کر ہے دوسرے سے. اس صورت میں اگر اس کے مقام اور مرتبے کی بڑائی کو ظاہر کرنا ہے تو اس کے لیے انداز ایسا اختیار کیا جائے گا جس سے دوسرے کی تنقیص یا اس میں کمی لازم نہ آوے. تو یہاں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا تخیرونی فرمایا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ مجھے ایسی فضیلت نہ دو کہ اس کے نتیجے میں دوسرے کی تنقیص لازم آئے. یہاں اٹھا کر کے جو تماچا مار دیا تھا اس مسلمان نے یہودی کو، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی. اور پھر اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خوبی اور فضیلت کا تذکرہ کیا. کیا کیا؟ فإن الناس يسأقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق فإذا موسى باتش بجانب الأرض. کہ قیامت کے روز یہ وہی جو تیسرا سور پھونکا جائے گا، پہلے سور پر تو سب ختم ہو گئے تھے، دوسرے کے اوپر سب زندہ ہوئے، اور اس کے بعد تیسرا جو پھونکا گیا جس کے نتیجے میں سب پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سور کے پھونکے جانے کے نتیجے میں لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی. فَأَكُونُ فِي أَوَّلِ مَنْ يُفِيقُ. جو لوگ پہلے ہوش میں آئیں گے ان میں بھی ہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا مُوسَىٰ بَاتِشٌ بِجَانِبِ الْأَرْضِ. تو میں جب ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرش کا ایک کنارہ پکڑے ہوئے ہیں یا عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں. حضور ہوش میں آنے پر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی حالت میں دیکھیں گے. اب حضور فرماتے ہیں فلا ادری اکان فی من سائق فافاق قبلی او کان ممن استثنى اللہ. اب حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے اوپر بھی بے ہوشی طاری ہوئی تھی لیکن وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، اس لیے جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ عرش کا کنارہ اور پایا پکڑے ہوئے ہیں، یا پھر ان پر بے ہوشی طاری ہونے کی نوبت ہی نہ آئی، بلکہ ان لوگوں میں سے وہ ہوئے جن کا قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے استثناء فرمایا ہے. یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے فَنُفِخَ الصُّورِ فَإِذَا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے گی، ان پر بے ہوشی طاری ہو الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا. سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا وہ ان میں گویا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی گویا ہو سکتے ہیں کہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہونے کی نوبت ہی نہیں ہے. یا تو ہو ایسا ہو یا یہ ہے کہ بے ہوش ہوئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوش میں آئے. تو بہرحال اس سے ان کی ایک گنا فضیلت ثابت ہوتی ہے، اگر یہ جزوی فضیلت ہے کلی نہیں ہے، لیکن بہرحال
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس کو بیان فرما رہے ہیں. تو بس یہاں تو وہ جو اس ضمن میں سور کے پھونکے جانے کا جو تذکرہ ہوا اور اس کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہوں گے، اس کو جو بیان کیا گیا، اسی نسبت سے اس حدیث کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے. اب جن لوگوں کا استثناء ہے وہ کون لوگ ہیں، تو بہت سے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ یہ شہداء ہوں گے، بعض کہتے ہیں کہ حضرات انبیاء. امام بہقی کا رجحان اسی کی طرف ہے، اور بعضوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، ملک الموت یہ اس میں داخل ہیں. بعضوں نے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو شامل کیا ہے. بہرحال یہاں اس کی تشریح وضاحت اس میں نہیں آئی اعلیٰ تعین کے ساتھ. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسعق الناس حین یسعقون فاکون اول من قام. لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جب وہ بے ہوش ہوں گے، اور یہ بے ہوش ہوں گے وہی سور کے پھونکے جانے پر. فاکون اول من قام، تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اس بے ہوشی سے اٹھے گا، میں اٹھوں گا. فیدا موسیٰ آخذ بالعرش، تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرش کو پکڑے ہوئے، اس کا کنارہ یا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں. فما ادری اکان فی من صعق، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان لوگوں میں تھے جن کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی لیکن مجھ سے پہلے ہوش میں آئے، یا بے ہوشی طاری ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی. رواہ ابو سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کی تھی، یا رب ارنی انظر الیک، اے باری تعالیٰ آپ مجھے اپنی ذات کا دیدار کرائیے کہ میں آپ کو دیکھوں. تو باری تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا قال لن ترانی، باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ دیکھ نہیں سکیں گے مجھے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، آپ پہاڑ کو دیکھیے، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے میری تجلی کے بعد بھی تو آپ مجھے دیکھ پائیں گے. پھر فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں یہ بھی ہے، بخاری ہی کی روایت ہے، کہ شاید وہ بے ہوشی ان کی جو ہے وہ کافی ہو گئی، اب ان کو اس وقت قیامت کے روز تیسرے سور کے پھونکے جانے کے وقت بے ہوش ہونے کی نوبت نہیں آئے گی. بھائی ہمارے لیے اس ہفتے میں بہت سارے حوادث جو ہیں پیش آئے ہیں. اس میں سب سے بڑا حادثہ تو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کی وفات کا حادثہ ہے. اسی گزشتہ ہفتے میں آپ کا انتقال ہوا، آپ سب جانتے ہیں. یہ اللہ کے اس طرح کے مقبول اور مخصوص بندوں کا دنیا سے چلا جانا یہ واقعتاً پوری امت کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، اور ایسے حضرات کا وجود امت کے لیے فتنوں سے حفاظت کا سبب ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جو ہیں میری امت کے لیے امان ہیں، یعنی ان کے رہنے سے وہ عذاب یا وہ مصیبتیں وہ فتنے جو آنے والے ہیں آئیں گے نہیں، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کی وجہ سے وہ جو فتنے رکے ہوئے تھے وہ آئیں گے. اسی طرح اللہ کے اس طرح کے مقبول اور مخصوص بندوں کا وجود امت سے بہت سارے
فتنوں کے ٹلنے کا اور امت کی ان فتنوں سے حفاظت کا سبب ہوتا ہے. اس لیے ایسے حضرات کا چلا جانا واقعتاً امت کے لیے بڑا خسارہ ہے. جو دعا سکھلائی گئی ہے اس میں ہے ولا تفتنا بعد ہوئے، اللہ ان کے ہمارے اندر سے رخصت ہونے کے بعد ہم کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کیجیے. معلوم ہے ان کے جانے سے فتنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. بہرحال حضرت شیخ کا اس طرح دنیا سے رخصت ہونا واقعتاً امت کے لیے بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑا خسارہ ہے. آپ نے اپنی پوری زندگی جو ہے یہ علم دین کی خدمت کے اندر کھپائی. پڑھنے کے لیے جب سہارنپور آئے تو شروع ہی سے طبیعت میں کچھ کمزوری اور بیماری تھی. یہ بیماری بعد میں بھی رہی، میں نے بھی دیکھا بہت عموماً بیمار رہتے تھے، لیکن بیماری کے باوجود پڑھنے کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا. بیمار ایسے ہوئے کہ جو ہے چارپائی سے اٹھنا مشکل تھا. اساتذہ نے تجویز کیا، ذمہ داروں نے، کہ بھئی واپس وطن چلے جاؤ، جب ٹھیک ہو جاؤ تو آنا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہلوایا، کہا کہ بھئی تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، جب طبیعت ٹھیک ہو تو آ جاؤ. تو کہا نہیں، میں تو یہیں رہوں گا. کسی بیماری میں چارپائی پہ پڑے پڑے کان میں آواز آئے گی. یہ تو کہا، یعنی حضرت نے فرمایا کہ اس بیماری میں رہ کر کیا کرو گے؟ کان میں آواز پائے گی، کنارے پر چارپائی پر پڑا رہوں گا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، پڑا رہے. تو بہرحال یہ طالب علمی کے زمانے میں علمی طلب کا یہ شوق تھا کہ اتنے بیمار ہونے کے باوجود اور بڑوں کی تجویز کے باوجود گھر جانا انہوں نے پسند نہیں کیا، بلکہ وہیں پڑے رہے. اس سے علم کا جو جذبہ اور شوق تھا، طلب تھی، اس کا اندازہ ہوتا ہے. چنانچہ وہیں رہے، وہیں سے فراغت حاصل کی. اور ویسے تو بچپن میں پیدائش کے بعد 5 سال کی عمر تھی، اسی حالت میں 5 سال 10 مہینے کے تھے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. نانا کے یہاں رہے، اپنے وطن کے قریب ایک مدرسے میں جو ہے ابتدائی کتابیں فارسی کی اور عربی کی، شرح جامی وغیرہ تک کی، نور الانوار وغیرہ تک کی پڑھی. اور پھر سہارنپور آئے تھے، سہارنپور میں تکمیل کی. اور پھر وہیں آپ کا جو ہے بحیثیت معین مدرس کے جو ہے تقرر ہوا 7 روپے تنخواہ میں. اس کے بعد دھیرے دھیرے اضافہ ہوا. تو بہرحال وہ تو وہیں پڑھے، وہیں انہوں نے جو ہے اسی کو ترجیح دی. اور بعد میں پھر جو ہے چند ہی سالوں میں تدریس کے لیے تقرری جو ہوئی تھی، اس کے 4تھے اور 5ویں سال ہی میں آپ کو بخاری شریف دی گئی. مجھے یاد ہے میں دیوبند میں میرا افتتاح کا سال تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا سال میرا وہاں تھا فنون کی تکمیل کا. حضرت شیخ نے وہ آخری سال بخاری شریف پڑھائی. اور اس کے بعد جو بخاری ختم ہوئی تو مولانا حنیف صاحب کے حوالے کر لیا، اعلان کر دیا. تو اس پر بڑی چہمی گوئیاں بھی ہوئی تھی. ایک نوجوان کو بھی ان کو اتنا تجربہ بھی نہیں ہے اور ان کو بخاری شریف جیسی کتاب اتنے بڑے ادارے کے اندر دے دی گئی. لیکن بہرحال حضرت شیخ کا فیصلہ تھا، اس لیے اس پر کوئی چونچا کر سکتا نہیں تھا. اس دن سے آج تک پورے 50 سال ہوئے ہیں آپ نے بخاری کا درس دیا. اور علم حدیث کے سلسلے میں آپ کی جو مہارت کو اور آپ کے اختصاص کو اور آپ کے تجربے کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. اس وقت گویا عالم اسلام میں علم حدیث کے اندر آپ جیسا کوئی تھا نہیں. گویا آپ کی خصوصیت سمجھی جاتی تھی. عرب کے علماء بھی آپ جب اس طرف کا سفر کرتے تھے تو آپ سے استفادہ کرتے تھے. بہرحال یہ ہمارے ہندوستان کے لیے ایک بڑی سعادت اور فخر کی چیز تھی ہم لوگوں کے واسطے. آپ کی وفات سے اس سعادت سے اور اس برکت سے ہم محروم ہو گئے. یہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور آپ کے جانے سے جو خلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے پر کرے. ہر عالم اسلام کا خلا ہوا، ہندوستان کا ہوا، مدرسے کا ہوا، اللہ اپنے فضل سے اس کو پر فرمائے. دوسرا حادثہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب بدات
رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. آپ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز خلیفہ تھے. فراغت کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سہارنپور رہے اور جب تک حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے وہاں تک آپ کی خدمت میں رہے اور پھر حضرت ہی کے ساتھ وہاں مدینہ منورہ گئے تھے. حضرت کی وفات کے بعد وہیں مدینہ منورہ ہی میں سکونت پذیر ہو گئے تب سے آج تک, اور وہیں مدینہ منورہ میں انتقال بھی ہوا. وہاں جو ہے جو لوگ جاتے تھے ملاقات کرتے تھے, دیکھتے تھے, جانتے ہیں آپ کا عام مشغلہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت. روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. عموماً جو ہے وہ ہمیشہ قرآن ہی ہاتھ میں ہوتا تھا. یہ اور اللہ تعالیٰ نے وہیں مدینہ منورہ کی موت عطا فرمائی. یہ بھی ہم لوگوں کے لیے ایک حادثہ ہے. اور ابھی 2-3 روز پہلے حضرت مولانا حکیم الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہوتے ہیں, مولانا شاہد صاحب کے والد بزرگوار حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خسر اور مولانا زہیر جو وہاں نظام الدین میں ہیں اس وقت, ان کے نام ہوتے ہیں. حکیم مولانا محمد الیاس صاحب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا بھی بڑا قدیم رابطہ تھا. رمضان المبارک میں حضرت کا قرآن سننے کا یہی کے حوالے تھے. یہی سال سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن رمضان میں دور سننے کی خدمت انجام دی انہوں نے. یہ اور ان کے بڑے بھائی تھے حضرت مولانا یحییٰ مفتی یحییٰ صاحب کو. مہاراج ان کا بھی ایک وجود تھا, برکتیں تھی. ان کا بھی وہ 2-3 روز پہلے انتقال ہوا. بہرحال یہ ہمارے لیے یہ ہفتہ اور ابھی ماضی قریب میں بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور جو حالات دنیا کے ہیں اس وقت کروٹ لے رہے ہیں, بڑے سنگین ہیں, بہت قابل فکر ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ دعاؤں کا اہتمام ہو, توبہ اور استغفار کا اہتمام ہو. ہم لوگ ان حالات کے سلسلے میں بیٹھ کر چرچے تو بہت کرتے ہیں, گھنٹے 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے ہمارا وقت اس میں نکل جاتا ہے. لیکن ہی گھنٹوں تک چرچا کرنے والوں سے پوچھیں گے بھائی آپ نے دعا میں کتنا وقت لگایا, دعا کا کوئی اہتمام کیا, تو اس کی طرف سے مکمل غفلت برتی جاتی ہے. نہیں, ہم میں سے ہر ایک اپنا معمول بنا لے, روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے امت کی اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے حفاظت فرمائے. اور جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ شاہر اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. پورے عالم کے اندر ہی حالات اہل اسلام کے لیے بڑے سنگین ہیں اور ہمارے ملک کے اندر بھی حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں. ایسے ہی گویا دور میں ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت کرے, صلاۃ التوبہ پڑھنے کا اہتمام کرے, صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے دعاؤں کا اہتمام کرے, روزانہ استغفار اور توبہ کا اہتمام ہو. یہ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا جائے. جتنا زیادہ توبہ اور استغفار کا اہتمام ہوگا اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ مصیبتوں سے حفاظت ہوگی. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے عذاب سے امان کی 2 چیزیں بتلائی. وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم, وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. کہ نبی آپ کا وجود ان کے درمیان میں ہے, آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کبھی عذاب نہیں دیں گے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ امان تو ختم ہو گئی. البتہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور جب تک وہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں نہیں ڈالیں گے. اس لیے یہ استغفار جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. اپنے ذاتی مصائب, ذاتی حالات, ذاتی تکالیف کے لیے بھی بہت جو ہے مجرب عمل ہے. روزانہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے اگر 300 مرتبہ استغفار اور 300 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کیا جائے. استغفار میں بھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 12 اور بھی جو صیغے ہیں, کوئی بھی صیغہ ہو تو 300 مرتبہ اگر ہے, کیونکہ کثرت
کا کم سے کم عدد 300 بتلایا گیا ہے. اس کا اگر اہتمام کریں گے تو اپنے جو حالات ہیں ان میں بھی بہت کچھ تبدیلی آ جائے گی، اور اجتماعی طور پر تمام آدمی اس کا اہتمام کریں گے تو امت کے حالات میں بھی تبدیلی آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے تاکید فرمائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ انی لا استغفر اللہ واتوب علیہ فی یوم اکثر من 70 مرتن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے. ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے حکم دیا کہ تم اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرو، اس لیے کہ میں ایک ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. تو بہرحال اس کا اہتمام سب لوگ اس کا اہتمام کریں، اپنے لیے لازم کر لیں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. آپ ایک وقت فارغ کر لیں روزانہ 15-20 منٹ، اس میں صلاۃ التوبہ پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنے اور پوری امت کے حالات کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ان حالات کو اپنی قدرت کاملہ اور رحمت شاملہ سے بدل سکتے ہیں، اور کوئی علاج نہیں ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ مایوس کن ہے، اور اس وقت جو ہے اب ایسے ظاہری اسباب کے اعتبار سے جب لوگ سوچتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے قادر مطلق ہے، وہ ایک پل میں مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے حضور اس کا اہتمام کیا جائے اور اپنے حالات کو درست کرنے کا بھی اہتمام کیا جائے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچانے کا، اپنے گھر میں جو اسباب ہو ٹی وی وغیرہ جس میں 24 گھنٹے گھر کے لوگ مشغول رہتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اس کو نکالو، دور کرو. آپسی حقوق جو ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام، خاص کر کے بندوں کے حقوق، جو حق تلفیاں ہوتی ہیں، لوگوں کا حق جو مار لیا گیا ہے اس کو ادا کرنے کا، یہ چیز بھی عذاب کا عموماً باعث ہوتی ہے. اور آج کل اس کی طرف سے اتنی غفلت برتی جاتی ہے، لوگوں کے پیسے رقمیں باقی ہوتی ہے اور ان کو ادا کرنے کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا. یہ نہیں، اس کی کوشش کرو جلدی سے جلدی اپنے آپ کو اس سے جو ہے سبکدوش کرنے کا اہتمام کیا جائے، آپسی حقوق کو ادا کرنے کا. اور آپ قطع رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑے وہ بھی بہت عام ہو گئے. ہر گھر میں بھائی بھائی کے اندر لڑائی ہے، بھائی بہن میں لڑائی ہے، بہن بہن میں لڑائی ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہے. یہ چیز بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو دور کرنے. لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایک آدمی قطع رحمی اور کرنے والا اور رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا ہو. پوری قوم میں ایک آدمی ایسا ہو تو پوری قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی. تو گھر گھر میں اگر ایسے لوگ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے اس کا بھی اہتمام، آپس کے ان معاملات کو درست کر لو، آپس میں مل جل کر کے ٹھیک کر لو، حقوق ادا کر لو، ادائیگی کے لیے یہ کر لو، آپس میں معافی تلافی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان حالات میں تبدیلی آ جائے. اس کا ہر آدمی اہتمام کرے، اپنے گھر میں بھی اس کی کوشش کرے اور اپنے متعلقین کو بھی اس کے لیے آمادہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحنان المنان، بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک.
اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامي، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودي، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتي، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رزاق، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم، اللهم يا كبير، اللهم يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العزم الكثير، ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الزرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا
فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری. تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، اور تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے. گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما. جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ
اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ پورے عالم میں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اے اللہ کاٹی جا رہی ہے، ماری جا رہی ہے، جلائی جا رہی ہے، اے اللہ مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ یہ سب کچھ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ تو ہی فیصلہ فرما دے، اے اللہ تو اپنی اطاعت اور فرما برداری کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ کر تو اپنی اطاعت اور فرما برداری ہم سے کروا لے۔ تیرے فیصلے کی دیر ہے، اے اللہ تو اگر چاہے تو یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا، تیری شریعت پر چلنا بھی آسان ہوگا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی آسان ہوگا، گناہوں کا چھوڑنا بھی آسان ہوگا، نیکیوں کا اختیار کرنا بھی آسان ہوگا۔ اے اللہ تو فیصلہ فرما دے، تو فیصلہ فرما دے، اے اللہ اس امت کے لیے تو فیصلہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ گناہوں کی وجہ سے، اے اللہ جن اسباب لعنت و غضب کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، اللہ ان اسباب کو دور فرما، اے اللہ اسباب رحمت و مغفرت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو اس کی تلقین کی بھی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں کے حالات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ذاتی حالات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حلقے میں اے اللہ اس سلسلے کو اے اللہ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیرے بندے، تیرے مقبول بندے جن کے وجود سے اے اللہ رحمتیں اترتی ہیں، اے اللہ بلائیں ٹلتی ہیں، وہ بھی ہمارے اندر سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی برکتوں سے بھی ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ابھی اسی ہفتے میں اے اللہ تیرے یہ جو مقبول بندے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے۔ اے اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ان کے وجود سے جو بلائیں ٹلی ہوئی تھی، جو فتنے رکے ہوئے تھے، اللہ ان بلاؤں کو ٹلائے رکھ، ان فتنوں کو روکے رکھ۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اللہ تیرے ان بندوں کو اے اللہ باراتب عالیہ سے مالا مال فرما، ان کے تمام متعلقین کو جن میں ہم بھی ہیں، اللہ ہمیں بھی صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اے اللہ اس سے اے اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔